اور اپنے شعبدہ کاری کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے تھے۔ امام صاحب وہاں پہنچے، شہرت بڑی تھی، پتہ چلا جی امام ابن تیمیہ ہے، جو سنجیدہ لوگ تھے، سمجھدار، فہم و فراست والے، انہوں نے بات کی یہاں ایک پیر ہے، تو وہ اس کی کرامت ہے، وہ کہتے ہیں بڑی کرامت ہے، آگ کے اندر سے گزرتا ہے اور اس کے جسم کو آگ نہیں لگتی، بالکل صحیح سلامت نکل جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو اسی وجہ سے بڑے بڑے غلط مسئلے بتاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، عقیدے خراب کرتا ہے۔ امام صاحب نے کوشش کر کے علاقے کے حاکم سے ملاقات کی اور اہتمام کیا کہ اس پیر کو بلایا جائے بات چیت کے لیے۔ بات چیت ہوئی، امام صاحب نے حاکم سے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں، یہاں ایک غسل خانے کا اہتمام کریں، گرم پانی رکھیں، یہاں گرم پانی کا اہتمام کریں، تو اس میں ہم دونوں شخص باری باری نہائیں گے گرم پانی کے ساتھ، پانی گرم ہونا چاہیے، نہانے کے بعد آگ ادھر جلا دیں آپ، نہانے کے بعد دونوں شخص باری باری اس آگ سے گزریں گے، جو اس آگ سے سلامت بچ کر نکل گیا وہ اللہ کا ولی ہے، جو جل گیا وہ اللہ کا ولی نہیں۔ پیر صاحب بھاگ گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ کیا بات ہے، یہ کیا تم نے پکڑ چھوڑ دی، نہانا نہ یہ نہیں ہوگا، چلا گیا بھاگ، اور ظاہر ہے بھاگنے کے بعد شکست ہو گئی نا۔ امام صاحب نے وہاں وضاحت کی کہ یہ ایک اس نے دوا تیار کر رکھی ہے اور وہ اپنے جسم پر مال کیا ہے، اور اس دوا میں جو بڑا اہم اس کا جز ہے وہ مینڈک کی چربی ہے، اس کی چربی تیل بنا کے اس کے اندر وہ دوا تیار کرتا ہے، جسم پر مال لیتا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آگ سے گزرے تو جسم پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو میں نے نہانے کا اس لیے کہا تھا کہ وہ تیل ظاہر ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی، اپنے گھر پہنچ گئے، تو وہ جو شاگرد تھے جنہوں نے یہ سارا امام صاحب کو شکایت کی تھی وہ جا کے ملے اور کہنا کہ امام صاحب اگر وہ شخص نہا لیتا گرم پانی کے ساتھ تو کیا آپ کا ارادہ تھا، آپ نے آگ سے گزر جانا تھا؟ کہنے لگا ہاں، اور مجھے یقین تھا کہ جب آگ سے گزریں گے وہ جل جائے گا، مجھے آگ کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ اللہ کی جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب حق اور باطل میدان کے اندر آمنے سامنے ہوتے ہیں اللہ ہمیشہ باطل کو شکست سے دچار کرتا ہے، حق کو کبھی اللہ سر نگو نہیں ہونے دیتے، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں، اللہ کا طریقہ ہی یہ نہیں ہے، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، قرآن نے بتایا نہیں، اکیلے موسیٰ اور ہارون اور فرعون اور اس کی پوری سپاہ، اس کے لشکر اور پورے تکبر کے ساتھ وہ جلوہ افروز تھا، فتح کس کو ملی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی سنت یہ ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کی تصویر بنیں گے تو اللہ ہمارے دشمنوں کو ہم سے پیچھے ہٹا دے گا، نہیں بنے گے تو وہ چڑھے ہوئے مزید چڑھتے رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ مسلمانوں کو دوبارہ دنیا کے اندر فتح ملنی ہے وہ ہم جیسے لوگ نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہی اور ہوں گے، وہ ایک نئے انسان نظر آئیں گے اس دنیا کے اندر۔ تو اس مصیبت کے ازالے کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری اس انداز سے جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہ دو باتیں، دو بیماریاں بھی اور علاج بھی قرآن کے اندر۔ پہلی بیماری ہماری بے وقتی، کمزوری دل کی طرف، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی طرف خالص توجہ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو آگے اس کو تسلیم کرنا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو کے ان کو قبول کرنا۔ اور دوسری بیماری کافروں کا ہمارے اوپر غلبہ پوری دنیا کے اندر، یہ UN بنی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اوپر، وہ کہیں کچھ نہیں کرتی، وہ اپنے گندے جوتے ہمارے سروں پہ مارتے ہیں۔ تو اس جنگل سے اگر نکلنا ہے، ان کے غلبے اور تسلط سے نکلنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگانا، اللہ کی نافرمانی کی زمین کو چھوڑ کر اطاعت اور فرمانبرداری کی سرزمین کو لگانا۔ تیسرا یہ ہمارے مسلمانوں کے جو باہمی لڑائی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ملکوں کے ساتھ اور ملکوں کے اندر بھی، جو ملکوں کے اندر بھی آپس کی لڑائیاں بڑھائی گئی، یہ اس بے اختلاف اور اس بے اختلاف کی لڑائیاں ہو گئی، سیاسی جماعتوں کی دوسری لڑائیاں ہو گئی، اور ملکوں کے آپس کے اندر بھی۔ اب دیکھیں 60 کے قریب ملک ہیں مسلمانوں کے، تو کیا سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ سب کے مفادات مشترک ہیں نہیں، اپنے اپنے مفادات، اپنی اپنی سیاست، اپنے اپنے تحفظات، اپنے اپنے خدشات ہیں، کوئی کسی کا دوست دلی نہیں۔ مسلمان ملک یہ کہتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے جی، پاک چین دوستی زندہ باد، یہ اتنی لمبی دوستی ہے، پاک چین دوستی، اب اور ملکوں کے ساتھ بھی دوستی، یہاں ہم بڑے نعرے سنتے ہیں، لیکن چلو کافر ملکوں کو چھوڑ دیں، مسلمان دوستوں کی آپس میں جو دوستی ہیں وہ کس نوعیت کی؟
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی وہ دوستی ہے جو اسلام نے طلب کی؟ جب وہی دوستی ہو تو پھر اتنے ملک کیوں ہے؟ جب مسلمانوں کی وہ دوستی ہو جو دوستی اللہ کو مطلوب ہے، پھر 50-60 ملک نہیں ہو سکتے الگ الگ. یہ سردے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ مفادات ہیں، اپنی سیاسی مفادات ہیں. حکومتیں آتی ہیں، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ ہماری ترجیحات کس ملک کے ساتھ مل کر پوری ہوں گی. ترکی کے ساتھ ملنا ہے، ہم نے چائنا کے ساتھ ملنا ہے، ہم نے سعودی عرب کا شکول لے کے جانا ہے، ہم نے فرانس جانا ہے، ہم نے جہاں بھی جانا ہے جاتے ہیں. اسلامی ملکوں کے ساتھ ہم نے معاہدات کرنے ہیں، غیر وہ لے رہے ہیں. یعنی جو مسافے ہیں، جو محبتیں نظر آ رہی ہیں، جو اخبارات کے اندر بڑی خوبصورت تصویریں چھپتی ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ مفادات ہیں. ورنہ اندر خدشات بڑے ہوتے ہیں، سیاسی خدشات ہوتے ہیں بڑے بڑے عجیب. حکومتوں کو اپنے حکومت کے خدشات ہوتے ہیں کہ حکومت کا درم تختہ ہی نہ ہو جائے. یہ آپس میں ویسے اختلافات ہیں مسلمان بہت سارے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہودیوں کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، یہود بھی ان کے کافی سارے قبیلے ہیں جانتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تحسبهم جميعا، تم ان کو اکٹھے سمجھتے ہو آپس میں، وقلوبهم شتى، لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پیاری امتوں کے مشابہت میں اتنے آگے چلے جاؤ گے، اتنے ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ گے جیسے ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہوتی ہے، یا جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہوتی ہے. مکمل ان کی مشابہت اختیار کرتے. اور یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کو تم اکٹھے سمجھو گے یا سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہے. آج یہ امت بھی وہ نقشہ پیش کر رہی ہے. وہی یہ جو اتحاد نظر آتے ہیں، یہ دوستیاں نظر آتی ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ ہو تو پھر حکومتوں کی آپس میں جو دیواریں وہ ختم ہو جائیں. اور حقیقت ان اختلافات نے بھی ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا. یہ ایسے گسی پٹی بیمار سی مریض سی خلافت لائے گی، نام کی خلافت عثمانیہ ترکی کے اندر، وہ بھی یہ کیا 1925 میں ختم کر دی گئی تھی. نام کی خلافت تھی. وہ خلیفہ عبدالحمید تھا، اس کو مرد بیماری کہتے تھے، بیچارہ بیمار تھے تو، لیکن نام کا خلیفہ ضرور تھا. وہ ان کو نام کی خلافت برداشت نہیں تھی. اس کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی محبت تھی کسی نہ کسی پاس کہ خلافت ہے مسلمانوں کی. اب اس کے بعد ملک الگ الگ مزید ٹکڑیاں اور ٹولیاں بنتے چلے گئے. یہ جو ہمارے آپس میں دوریاں ہیں، یہ دوریاں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اور یہ کیوں ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں؟ اسلام تو توحید سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ سے. اور توحید ایک تو افکار خیالات میں ہوتی ہے نا، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ، ذات میں، صفات میں، بندگی میں. اور اس توحید کا معاشرتی زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے؟ توحید کے ایک معنی ہوتا ہے ایک جان بنا دینا. یہ جو لوگ اس توحید کی طرف آتے ہیں جو اللہ نے بھیجی ہے رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ توحید انسانوں میں وحدت پیدا کر دیتی ہے. وہ توحید پھر صفیں الگ الگ نہیں ہوتی، پھر ٹولیاں اور ٹکڑیاں نہیں ہوتی، پھر جماعتیں حزب اور گروہ نہیں ہوتے، وہ اکٹھا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں جو یہودیوں کے اندر سے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں نظر آتے ہیں، ایک حقیقت میں جدا جدا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس وجہ کو معلوم کرنے سے علاج ہوگا، کیونکہ جب تشخیص ہو جائے گی پھر علاج بھی ہو جائے گا. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ اس قوم میں عقل نہیں. عقل کا علاج اللہ کی وحی کے بغیر کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. عقل کی بہتری، عقل کی ترقی، عقل کی صفائی، عقل کی تمام بیماری کا علاج اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا. انسان کی عقل بیمار ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کی عقل مردہ ہو جاتی ہے اگر اس کو اللہ کی وحی کے ذریعے نہ وہ خوراک نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثالیں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان دی. مثلا ایک حدیث میں جو ذکر آتا ہے اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے ایک زندہ ہو اور ایک مردہ ہو. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. تو عقل کیوں خراب ہے؟ اس لیے کہ اس کا علاج ذکر اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا علاج اللہ کی وحی کے ساتھ نہیں ہوگا. عقل مردہ کیوں ہوئی ہے؟ کام کرنا کیوں چھوڑ گئی ہے؟ اس کو وحی کے ذریعے اس کا علاج نہیں کیا جا رہا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. ایک بندہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور پھر ہم نے اس کو روشنی بھی دے دی. مردہ تھا یعنی کافر تھا، زندہ کر دیا یعنی مسلمان کر دیا اس کو، اور پھر اس کو روشنی دے دی یعنی وحی جو اللہ نے بھیجی ہے.
اس وحی کے مطابق وہ عمل کرنے لگ گیا. یمشی بھی فی الناس، لوگوں کے درمیان گون کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے. اس نے اللہ کی وحی کو، اللہ کے نور کو اپنا اوڑھ اور بچھونا بنا لیا. اور یہ واقعی جو وحی ہے اللہ کی، یہ نور ہے. اللہ نے یہ نور اتارا ہے. قد انزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے نور مبین اتارا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے صبح فجر کے وقت، جس کو دعائے نور کہتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر. وہ نور کون سا ہے؟ اللہ کی صفات کی پہچان، اللہ کے احکام کی پہچان اتنی زیادہ ہو جائے. اور یہ نور حقیقت میں جو اللہ کا نور، وحی کا نور ہے، انسان کے دل دماغ کو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ معاملات کو باپنا اور سمجھنا، پرکھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے. جب بندہ اللہ کی وحی پر عمل کرتا ہے تو پرکھنا اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. پرکھنا کیسے؟ معاملات کو جانچنا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اصل کیا ہے، غلط کیا ہے، ایک نمبر کیا ہے، دو نمبر کیا ہے. دماغ اتنا روشن اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ معاملات کو باپنا آسان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے حق حق ہی دکھا دے، حق مجھے حق نظر آئے اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل مجھے باطل ہی دکھا دے اور مجھے اس کی اتباع سے بچا دے. جب انسان کو پتہ چلے کہ یہ حق ہے وہ حق ہی ہو، اور پتہ چلے یہ باطل ہے وہ باطل ہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو معاملات میں امتیاز نہیں ہوتا، کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی، غلط اور صحیح کا پتہ نہیں چلتا، معاملات کے اندر ہم جانچ نہیں کر سکتے، جانچ نہیں کرتے کہ یہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہماری عقل میں خرابی ہے. عقل میں خرابی کیوں ہے؟ عقل دین سے دور ہے. اس عقل کا علاج اللہ کی وحی کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو یہ جتنے بھی ہمارے اختلاف، یہ خاندانوں کے لڑائی جھگڑے، وراثتوں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر یہ جھگڑے، آپ دیکھیں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ایسی ایسی غلط باتیں کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں خراب. ایک صاحب کو فریقین میں سے کسی ایک کو کسی جھگڑے پر میں نے کہا آپ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے کسی دونوں فریق اپنے اپنے طور پہ دیکھیں کہ کوئی صاحب علم، صاحب تقویٰ بزرگ، کوئی عالم، کوئی مفتی صاحب، ان کا انتخاب کریں اور دونوں کو بٹھا کے آپ دونوں اپنا اپنا مسئلہ ان کے سامنے بیان کریں اور انہیں کہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں ہمارا یہ اختلاف ختم کر دیں، ہمارا مسئلہ حل کر دیں. تو یہ مشورہ غلط تو نہیں. کسی بھی طرح کا جھگڑا ہو، کوئی بھی شادی بیاہ کے معاملات کے اندر جھگڑا ہو جائے، کوئی کاروباری لین دین میں جھگڑا ہو جائے، بجائے اس کے آپ کے چہری تھانے بھگتتے رہیں، ایک مجلس دو مجلس کے اندر اپنا معاملہ اس صاحب تقویٰ دو بزرگوں کو سنائیں اور اس کے بعد ان سے یہ تقاضا کریں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے روشنی میں ہمارا مسئلہ حل کر دیں. تو کیا لگے نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، کہتا ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اس صاف لفظوں میں یہ بات کہتے ہوئے زبان میں کوئی تردد نہیں ظاہر کیا میں غلط بات کرتا ہوں، نہیں اس کی ضرورت نہیں. یعنی عقل اس حد تک خراب ہو گئی ہے، عقل اس حد تک بیمار اور مردہ ہو چکی ہے، وہ اس کی ضرورت سمجھتے نہیں کہ ہمیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروانا چاہیے. تو جھگڑے کیسے ختم ہو گئے؟ تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے پھیلتے 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 پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے تنازعات، جھگڑے، یہ عقل کی خرابی کی پیداوار ہے. عقل ٹھیک ہو جائے جھگڑے ختم. اور ظاہر ہے جھگڑوں سے وجود کمزور ہوگا نا. وہ اسکولوں کے مجھے سلیبس کی کتابوں کے اندر ہم نے کہانی پڑھی تھی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے جھگڑوں سے بڑے پریشان تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں. تو انہوں نے ایک دن اپنے بچوں کو بٹھایا تو ایک داغا لے توڑ دیا، پھر سارے داغوں کو اکٹھا کر کے رسی بنائی اور پھر کہا بچوں آپ توڑیں اس کو. وہ ٹوٹ نہیں رہا تو باپ نے کہا بیٹا دیکھو اس رسی کی طرح جڑ جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، پھر تمہیں پھر توڑ نہیں سکے گا. اکیلے ایک داغا رہو گے تو لوگ توڑ جائیں گے، ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے. تو یہ مثال اکٹھ کی، اتحاد کی، یہ اسکولوں کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر بتائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بڑھ کر فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کا حکم ہے اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھا کرنے والی چیز کیا ہے؟ توحید، سنت، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، سیرت طیبہ، اس کی بنیاد کے اوپر اکٹھے. تو یہ عقل کی خرابی سے ایسا ہو رہا ہے. عقل ٹھیک ہو جائے تو یہ اختلافات ختم ہو جائے. عقل کی اصلاح اور دوستی کتاب اللہ کے ساتھ ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. تو یہ تیسرا اور آخری مسئلہ تھا میری نظر میں. تینوں پھر ایک دفعہ. پہلا مسئلہ ہماری دنیا بھر کے دوسری قوموں کے مقابلے میں کمزوری.
بے وقت ذلت و رسوائی، ہمارا زوال وغیرہ، یہ چیزیں وہ ہیں. یہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت کے اندر تبدیل کر دے گا. ہمارے جو وزن نہیں ہے اللہ ہمارا وزن پیدا کر دے. دوسرا، کافر ہماری اس کمزوری کی وجہ سے جو ہمارے اوپر جو غالب آئے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اوپر، مسلمان کا مغلوب اور کافر غالب ہے، اور مسلمانوں پر ہی غالب ہے، دوسری قوموں کے اوپر نہیں. تو ان کے غلبے کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات بتائی ہے. وہ ان کا ہمارے اوپر غلبہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نافرمان بنے ہوئے. اگر ہم نافرمانی کو ترک کر دیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کی اطاعت شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے غلبے سے نجات دلا سکتا ہے. آج دنیا ساری جو مرضی فیصلے کر لے، فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا. اللہ فیصلے کرنے والا، اللہ قادر اس بات ہے. اللہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات کو تبدیل کرنے پر قادر ہے. اور ہمارے آپس میں اختلافات، انہوں نے بھی مسلمانوں کے اختلافات نے آج بڑے مسائل پیدا کر دیے. اب دیکھیں کبھی اخباروں پڑھتے ہیں سعودی عرب سے پاکستانی فلاں مسلمان ملک کے اتنے بندے انہوں نے نکال دیے، اور دیکھ پتہ چلتا ہے ہندوستان کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، غیر مسلم ملکوں کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ان کو ملازمتیں مل رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپس کے اختلافات نہیں تو اور کیا ہے؟ کافروں کے لوگوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ ترجیح نہیں دیتے. یہ آپس کے اختلافات نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہ دوستیاں کیوں ہیں اور آپس کے اختلافات کیوں ہیں؟ یہ آپس کے اختلافات جو ہیں یہ بھی مسلمانوں کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. اور یہ اختلافات کا حل، یہ اس کا سبب عقل کی خرابی ہے. فہم و فراست سے خالی ہونا ہے. وہ فہم و فراست ہمارے اندر، دانائی، عقل مندی کہاں سے آئے گی؟ کتاب اللہ کے ساتھ آئے گی. اور حقیقت یہ ہے ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا ہوا ہے. بحیثیت امت کتاب اللہ کو چھوڑا ہوا، ورنہ یہ کتاب ایسی ہے جو قوم اس کتاب کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتی ہے، وہ قوم کبھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتی. یہ کبھی مولانا نے شروع میں وہ حدیث پڑھی تھی آج نشست کے آغاز کے اندر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ساتھ جو حقیقی تعلق قائم کر لیتے ہیں اللہ ان کو اونچا لے جاتا ہے، اور ان کی بلندی کے آگے کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی نہیں ہے. بس اس کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.